ایک چھوٹے سے گاؤں میں سلمیٰ اور رفیق رہتے تھے۔ غربت ان کے گھر کی پرانی مہمان تھی۔ رفیق محنتی مزدور تھا، مگر کمائی بس اتنی کہ مشکل سے گھر کا چولہا ہی جل پاتا تھا، اور سلمیٰ کے خواب اور خواہشات اتنی بڑی بڑی کہ پوچھو مت، اور جیب بہت ہی چھوٹی۔ رفیق، تمہاری یہی ہر روز کی کہانی ہے کہ مزدوری کم ملی۔ گاؤں میں دوسرے مرد بھی تو ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے روز کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں، اور تم روز کم مزدوری کا رونا لے کر بیٹھ جاتے ہو۔ سلمیٰ، میں روز پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن اللہ نے جو انسان کے نصیب میں لکھا ہے بس وہی ملتا ہے۔ میلے کے دن ہیں، گاؤں کی عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ روز جاتی ہیں اور کچھ نہ کچھ نیا لے کر آتی ہیں، اور ایک تم اور تمہاری غربت، مجھے کہیں لے کر بھی تو نہیں جاتے۔ سلمیٰ کے شکوے شکایات بڑھتے رہے، اور رفیق نے چپ رہنا بہتر سمجھا۔ خاموشی سے پانی پیا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ سلمیٰ صحن میں اکیلی بیٹھی رہی، چاندنی رات، ٹھنڈی ہوا، اور دل میں بس شکوے شکایتیں، اور اچانک سے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کون ہے؟ السلام علیکم بیٹی، مسافر ہوں، کیا کچھ پانی پینے کو مل سکتا ہے؟ جی درویش بابا، ابھی لاتی ہوں۔ سلمیٰ درویش بابا کے لیے پانی لے کر آئی۔ درویش بابا نے پانی پیا اور سلمیٰ کو ڈھیر ساری دعائیں دی اور محبت سے بات کرنا شروع کی۔ بیٹی، دل کا سکون دولت سے نہیں، شکر سے ملتا ہے۔ شوہر کی خدمت اور عزت اللہ کے نزدیک عبادت ہے۔ شکر کا چراغ جلاؤ، اس کی روشنی گھر میں اترے گی۔ درویش بابا، پر دل تو شکوہ کرتا ہے، غربت کی تنگی کیسے برداشت ہو؟ بیٹی، شکر اور صبر ہی آزمائش کا جواب ہے۔ تمہارا شکر رزق میں برکت ڈالے گا۔ یہ کہہ کر درویش وہاں سے چلا گیا، اور سلمیٰ دیر تک اپنے دل ہی دل میں یہی الفاظ دہراتی رہی کہ شکر کا چراغ جلاؤ۔ رفیق کچھ دیر بعد واپس آیا تو سلمیٰ اسی طرح اداس بیٹھی ہوئی تھی، اور رفیق نے خاموشی توڑتے ہوئے سلمیٰ سے کہا، سلمیٰ، تمہاری مسکراہٹ ہی میرا سہارا ہے۔ تم یوں اداس ہوتی ہو تو میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ میں بھی تو انسان ہوں رفیق، دل چاہتا ہے کہ بچوں کے سامنے کچھ نیا رکھوں، گاؤں کی عورتوں کے سامنے سر اٹھا کر چلوں۔ خواہشیں بری نہیں ہوتی، لیکن کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کتنے لوگوں کو یہ بھی میسر نہیں؟ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو رفیق، لیکن دل کو کون سمجھائے؟ اگلے دن سلمیٰ سارا دن اسی کشمکش میں رہی اور اپنے ساتھ ہی خود کلامی کرتی رہی۔ کیا واقعی شکر سے دل بھر سکتا ہے؟ میں نے کبھی رفیق کی محبت کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ بیچارہ کتنی محنت کرتا ہے، بس جو ملتا ہے گھر ہی تو لاتا ہے۔ اور درویش بابا نے بھی تو سچ ہی کہا ہے کہ شکر کا چراغ جلاؤ تو گھر میں روشنی ہوگی، اور میں نے ناشکری اور بے قدری کر کر کے محض گاؤں کی عورتوں کو دکھانے کی خاطر اپنے گھر کا ماحول خراب کر رکھا ہے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سلمیٰ کا سارا دن اسی سوچ اور فکر میں گزر گیا، یہاں تک کہ رات پڑ گئی اور کافی دیر ہو گئی۔ ابھی تک رفیق بھی نہیں آیا تھا۔ سلمیٰ کو اس کی فکر ہو رہی تھی کہ اسی اثنا آہستہ سے دروازہ کھلا اور رفیق اندر داخل ہوا۔ سلمیٰ، میں آ گیا ہوں، معاف کرنا، دیر ہو گئی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ ہاں، نیند نہیں آ رہی تھی۔ تم تھک گئے ہوگے، آ جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، کھانا کھا لو۔ تم فکر نہ کرو، تم بس مسکرا دو، یہی میری طاقت ہے۔ اور پھر اگلی صبح السلام علیکم رفیق، ناشتہ تیار ہے، کھا لیجیے، اور کل رات جو میں نے کہا معاف کر دیجیے گا۔ وعلیکم السلام۔ سلمیٰ، کیا بات ہے، آج صبح صبح تمہارا موڈ بہت زیادہ اچھا ہے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ اسی طرح خوش رکھے۔ سلمیٰ، تمہاری دعاؤں کی برکت سے ٹھیکے دار نے کہا ہے کہ اگلے مہینے سے وہ مزدوری بڑھا دے گا۔ اوہ، شکر الحمدللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ دیکھو نا رفیق، شکر کا چراغ جلانے سے دل کتنا ہلکا لگتا ہے نا۔
वाकई जब दिल मुतमईन हो तो रिज़्क कुशादा लगता है। वक्त गुजरता रहा। सलमा के सब्र और शुक्र से घर का माहौल भी बदलने लगा। रफीक को अच्छी मजदूरी मिलने लगी और इसी तरह कुछ महीने गुजर गए। एक दिन रफीक खुशी खुशी घर लौटा और सलमा से कहने लगा, सलमा, अल्लाह ने बड़ा करम किया है, बड़ा ठेका मिला है, हमारे दिन बदल जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। दरवेश बाबा ने सही कहा। यही तो शुक्र के चिराग की रोशनी है जिससे आज मेरा घर और आंगन जगमगा रहा है। जो दिल सब्र और शुक्र से रोशन हो उस पर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। बीवी शोहर की इज्जत करे और शोहर बीवी का हक अदा करे, यही घर की असल खुशहाली है। ये कहानी सिखाती है कि जुबान की नरमी और शोहर के हक का एहतराम ना सिर्फ दिलों को जोड़ता है बल्कि अल्लाह की रहमत को भी खींच लाता है। शुक्र और सब्र से ही घरों में सुकून आता है।